ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارا جی ہمارا اسلام پروگرام لے کر آ چکے ہیں۔ ہمارا اسلام پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہاں پر جو بچے موجود ہیں اگر کوئی بتانا چاہے، چلیں شروع کریں، آپ بتائیں۔ قرآن، چلیں تلاوت قرآن پاک۔ جی دوسرا سیگمنٹ آئے درود پاک پڑھتے ہیں، آئیں سب مل کر۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، آپ آئیں۔ جی جناب بتائیں۔ کلام، کلام، جی بتائیں۔ حساب کتاب، حساب کتاب، جی فائنڈ دا مسنگ لیٹر، فائنڈ دا مسنگ لیٹر، آپ بتائیں۔ ڈھونڈ کر لگائیں، ڈھونڈ کر لگائیں، جی جناب آپ آئیں بتائیں۔ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ جی جناب روزانہ سیگمنٹس ہوتے ہیں اور سیگمنٹس میں ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز۔ کیا ہوتی ہیں؟ کچھ جیسا کہ تلاوت قرآن پاک ہو گئے، کلام ہو گیا، اب یہ تو ہم رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ سب سے ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آج جو ہمارے ساتھ سیگمنٹ ہوں گے حساب کتاب، فائنڈ دا مسنگ لیٹر، اچھی باتیں بھی ہو سکتا ہے، کچھ اچھی باتیں آپ نے بتانی ہوں گی، اور آپ سب کبھی کبھار دعا بھی سنایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسان سوالات، یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ مزید سیگمنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا یہ ہمارا اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے اسلام پروگرام میں ہوتی ہیں دو ٹیمیں، ٹیم اے اور ٹیم جی۔ دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ چلیں ریڈی ابھی آپ رہیں، ہم بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ساتھ جو نعت خواہ موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں مل کر درود پاک ہم وہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ۔ جیسے کہ نعت خواہ وہ کلام کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ محمد طرز میں جو پڑھا جاتا ہے ویسا آپ نے پڑھنا ہے، اور ہم سب انشاءاللہ مل کر آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور سیگمنٹ کا نام ہے آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین، درود پاک کی فضیلتوں میں سے ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے۔
جی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہم نے سنا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں جی بھیجیں گے، 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دن میں اور شام میں جب بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیح سکھائے۔ مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن کریم سنی، اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آج کا سوال روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے، اذان میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر ہاتھوں کی کون سی انگلیوں کو چومنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کر ہاتھوں کی کون سی انگلیوں کو چومنا چاہیے، یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے
بچے بے مارے غم بے مسیحا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے کلام سنا ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ کلام ہم نے سنا. اور آخری شعر بڑا کمال کا ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ. کیا بات کہ مدینے کی گلیوں میں ہی ساری زندگی نا. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی کال پلے کریں. میرا نام عفان یاسر ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو 12 اسلامی مہینوں کے نام سناؤں گا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. پلیز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ انہوں نے 12 مہینوں کے نام سنا ہے. اب کچھ غلطی ہو گئی، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ 12 مہینوں کے نام کون کون سے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ محرم. دوسرا ہے صفر. تیسرا ہے ربیع الاول. چوتھا ربیع الآخر. کون سا ہے؟ ربیع جماد الاول، جماد الاولا، جماد الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ. ماشاء اللہ یہ یوں ہیں 12 مہینوں کے نام اور آپ نے اس کو پکا یاد بھی کر لینا ہے. اب بڑھتے ہیں آپ کی مدینہ کے ناظرین کی دوسری کال کو شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کریں. میرا نام فاطمہ یاسر ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں سونے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے سونے سے پہلے کی دعا سنائی. اللہم باسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ اگر آپ بھی سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لیں. چلیں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں.
میں آج آپ کو ارکان اسلام سناؤں گا۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ماشاء اللہ، انہوں نے ارکان اسلام سنائے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ جی 5 ارکان ہیں، اور انہوں نے 5 کے نام سنائے۔ پہلا کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں حج۔ ماشاء اللہ، 5 ارکان اسلام ہم نے دہرا بھی لیے۔ اب آئیے ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدنی مقصد دہرایا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، کڈز مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا، مدنی مقصد دہرایا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ابراہیم خان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے سوال کے جواب دیے انشاءاللہ، اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دیں گے۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب۔ کچھ حساب کرنا ہے اور کچھ کتاب بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جناب؟ حساب کتاب سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ پلس کے کوشچنز ہوتے ہیں، کچھ مائنس کے کوشچن ہوتے ہیں، کبھی کبھار ملٹی پلائی کا بھی کوشچن آ جاتا ہے، آج نہیں ہے۔ اب کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ٹیم اے سے پہلے ایک بندہ آئے گا، اور یہاں پر آپشنز موجود ہیں، اس میں سے جو جواب ان کو لگتا ہوگا کہ درست ہے، اس نے آ کے وہ جواب لگا دینا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پر چلے آئے گا، مگر وہ بندہ اپنی ٹیم کا ½ پوائنٹ کمپلیٹ کر کے جائے گا۔ ½ پوائنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک اور ٹیم کا ممبر آئے گا، جو کہ یہاں سے اس نمبر کی اسلامی نسبت ڈھونڈ کر اسلامی نسبت ڈھونڈنی ہے، اور اس کے بعد اس کو لگا دینا ہے۔ آپشنز آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوں گے، تو اس لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کچھ۔ چلیں بڑھتے ہیں، ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا پہلے؟ مائنس کا کوشچن ہے کچھ۔ چلیں آ جائیں آپ۔ جی کیا جواب بنتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ انہوں نے آتے ہی لگایا ہے، کچھ لگانا چاہ رہے ہیں لگا لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی یہ 6 -3 -1 یہ کوشچن ہے، یہ جواب لگایا انہوں نے۔ کیا لگایا؟ کیا لگایا؟ ٹیم اے والے بولیں گے کیا لگایا؟ ٹیم اے والے بولیں گے جی 2 کیسے بنا جناب؟ مائک دیں ذرا۔ جی 6 -3 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ سوچ لیں، 3 لگنا چاہیے، 3 لگنا چاہیے، 2 لگنا چاہیے۔ 6 - 3 3۔ اچھا پھر -1 بھی کرنا ہے، تھوڑا تیز بولیں گے نا پھر آپ۔ اچھا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں 6 -3 کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ مگر پھر اس میں سے -1 اور کرنا تھا ان کو، کیا بنا؟ جی جناب ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ جی اب 2 سے اسلامی نسبت ڈھونڈنے کے لیے آنا گئے، آ جائیں جناب آپ۔ جی چلیں، کیا لگتا ہے آپ کو جواب؟ کیا ہے اس سوال کا درست جواب؟ 2 کی اسلامی نسبت۔ جی انہوں نے لگایا منکر۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، یہ ایک سوال مکمل ہوا اور ٹیم اے والوں نے اپنا 1 پوائنٹ پکا کر لیا ہے۔ اب ٹیم بی والوں، آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ کل کی طرح نہیں کرنا ہے، صحیح ہے؟ چلیں آ جائیں آپ۔ 10 میں سے کچھ مائنس کرنے،
نمبرز کچھ مائنس کرنے ہیں 10 میں سے. چلیں نکالیں کیا بنتا ہے, جواب کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی لگا دیں جو لگتا ہے آپ کو سوال کا جواب. جی جنیں آپ نے لگایا 10 میں سے -2 کتنے بنے؟ 8. کتنے بنے دکھا دیں بھائی. جی چلیں کتنے بنے؟ 8. اور پھر 8 کیسے بنے؟ 10 میں سے -2 کیا. کتنے کیے؟ 2. اور پھر اس میں سے -4 اور کریں. 4 بچ گئے. جی 4 بچ گیا اور ان کا جواب ہو گیا آگے اپنی جگہ پر آئیں گے. اب کون آئے گا 4 کی اسلامی نسبت ڈھونڈنے کے لیے؟ آ جائیں جناب آپ, چلیں جلدی جلدی ڈھونڈنا گئے اور دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں آپ کے نہیں. جناب پہلا ہی آپشن ان کو مل گیا. جی 10 میں سے -2 -4 بنا کیا جواب؟ کیا بنا؟ اب 4 کی اسلامی نسبت آپ نے کون سی ڈھونڈی ہے جناب؟ مشہور آسمانی کتابیں. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ اچھا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ یاد نہیں ہے. چلیں کوئی بتانے چاہے گا ٹیم بی میں سے؟ چلیں آپ بتائیں ٹیم بی 1. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. جی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ماشاء اللہ آپ اپنی جگہ پر آئیں گے اور آپ کا جواب ہو چکا ہے درست. ماشاء اللہ دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ اپنا پکا کر دیا. اب دونوں نے مائنس کے سوال تو حل کر لیے, اب ہے پلس کا سوال. پلس کا سوال ہے اور آپ نے پلس کا جواب بھی دینا ہے. یہاں پہ آگے کون آئے گا ٹیم اے سے؟ 1 میں کچھ پلس کرنا ہے. آپ دونوں آ گئے نا, اب نیچے کرنا ہے. آپ آ جائیں سب سے آخر میں جو ہے. سوال کا جواب کیا بنتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. 1 + 2 یہ سوال ہے. انہوں نے جواب لگایا ہے 3 اور جی انہوں نے جواب لگایا 3. کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے؟ صحیح ہے. ٹیم بی والے جی جناب ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر آئیں گے. جی اب 3 کی آپ نے اسلامی نسبت ڈھونڈنا آنا ہے. آپ آ جائیں چلیں. کیا بنتے ہیں, کیا بنتی ہے اسلامی نسبت 3 سے؟ یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. جی کیا بنتی ہے جلدی جلدی ڈھونڈیں گے. 3 کی اسلامی نسبت ڈھونڈنی ہے. جی چلیں اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 8 7 5 جی لگا دیا گیا. انہوں نے کیا لگایا گیا؟ وطر کی رکعتیں. وطر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. کب پڑھے جاتے ہیں وطر؟ کب پڑھے جاتے ہیں وطر؟ رات کو. کب؟ کون سی نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز. جی یہ کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی فرض نماز کے بعد کچھ سنتیں ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وطر کی نماز ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ وطر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے. 2 نمبر ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. ٹیم بی 1 نمبر پر ہے. اب آخری سوال ہے اس ایکٹیویٹی کا. آپ نے آنا ہے سب سے آخر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی 0 میں پلس کرنا ہے 1 کو. جی چلیں پہلا ہی آپشن ان کو مل گیا. جی جناب انہوں نے لگایا 1. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے سوچ لیں. صحیح ہے جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ مصطفیٰ. یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ. ماشاءاللہ اچھا نام ہے. اور انہوں نے جواب لگایا 1 اور ان کا جواب ہے درست. جی غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. آپ اپنی جگہ پر آئیں گے. جی اب کون آئے گا 1 سے اسلامی نسبت ڈھونڈنے؟ کئی چیزیں ہیں. جی آپ آ جائیں. آسان ہے اس لیے بھیج دیا بھائی.
جی کیا ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں، یا پچھلے پروگراموں کی طرح کرتے ہیں؟ ایک سے اسلامی دشمن ڈھونڈی ہے. چلیں لگائیں آپ. جی آپ لگائیں. جی انہوں نے جواب لگایا کیا؟ ایک ہے اللہ پاک. جی اللہ پاک. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر رہیں گے پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین. اس سیگمنٹ کی بات اسکور کچھ یوں ہے کہ دونوں ٹیموں کے 2-2 پوائنٹس ہیں. کوئی ٹیم آگے نہیں ہے، کوئی ٹیم پیچھے نہیں ہے. دونوں ٹیمیں برابر ہیں. ہو سکتا ہے کہ مقابلہ کہیں پہ جا کے پلٹ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی پلٹے. تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک رہنا ہے ہمارے ساتھ. آئیے بڑھتے ہیں، آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی کال پلے کریں گے. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جب اذان کے وقت آئے تو ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ نے سوال کا جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے نہیں. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا آپ کا جواب درست ہے نہیں. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میں زین سچل بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد طیب رضا اختاری ہے. میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر انگوٹھوں کو چومنا چاہیے. پھر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی سیگمنٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جی ٹیم بی کی جانب 1 پوائنٹ کم ہے. آپ لوگ مائک لے لیں. چلیں آپ کو آسانی رہے گی جواب دینے میں. وہ کون ہے وہ کیا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے دکھائی جاتی ہیں دونوں ٹیموں کو 4 پکچرز. کتنی پکچرز دکھائی جاتی ہیں؟ 4. مگر یہ ہوتی ہیں ایک سوال کا آپشن. کبھی 4 ہوتی ہیں، کبھی 3 ہوتی ہیں، کبھی 5 بھی ہو جاتی ہیں. تو یوں ہوتی ہیں، یہ آپشنز ہوتا ہے آپ کے لیے. اب ان 3 4 5 جتنی پکچرز دکھائی ہیں اس کے متعلق آپ سے ایک سوال ہوتا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں ہے. آئیے پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین ٹیم اے سے مقابلہ شروع کرتے ہیں. ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیے. جی آنکھ، کان، ناک. جی یہ 3 پکچرز ہیں. بتائیے کہ اللہ پاک نے انسان کو سونگھنے کے لیے کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ جی آپ بتائیں گے. مائک پہ بیٹھ کے بتائیں آرام سے. جی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی ہے. جی اللہ پاک نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک کی نعمت عطا فرمائی ہے. انہوں نے یہ جواب دیا ہے. ان کا جواب درست ہے نہیں؟ جی دکھائیے. جی جناب ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی کے لیے پکچر دکھائیے. جی ہاتھی، گھوڑا، بیل. یہ 3 پکچرز ہیں. ان 3 پکچرز میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. بتائیے کہ آپ کو 3 پکچرز دکھائیں گے. ان 3 پکچرز میں سے یعنی 3 سواریاں تھیں، یہ 3 جانور تھے. ان 3 میں سے کس جانور پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے جانور پر سوار ہوئے تھے؟ ان 3 میں سے کوئی جواب ہے؟ جی چلیں آپ بتائیں. ہاتھی. ہاتھی. سوچ رہے جناب. ہاتھی ہے. کوئی اور تو نہیں ہے جواب؟ غلام مصطفیٰ کو نہیں ذرا. جی گھوڑا. گھوڑا. سوچ لیں اب. یا ہاتھی کہہ رہے ہیں آپ گھوڑا کہہ رہے ہیں، کوئی بیل نہ گئے اب. جی مائک میں بتائیں گے. مائک میں جو بتائے گا مائک کے علاوہ نہیں. گھوڑا. سوچ لیں. ایک ممبر نے جواب دیا ہے ہاتھی، 2 نے جواب دیا گھوڑا، اب تیسرے گھوڑا. یہ گھوڑا کہہ رہے ہیں بھائی.
बैल किसी का जवाब नहीं है भाई। घोड़ा अब हाथी किसी का जवाब है और नहीं इन एक के अलावा नहीं नहीं है। चले, एक ने जवाब दिया हाथी, बाकी तमाम ने जवाब दिया। क्या जवाब है? आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। जी घोड़ा, और जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चले, ज्यादातर जवाब घोड़े के आए थे इसलिए जवाब दुरुस्त मान लिया। जी अब बढ़ते हैं, आपसे अगला सवाल करते हैं। जी दिखाइए इनके लिए पिक्चर्स। जी हाथी, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, ये 4 पिक्चर्स हैं। बताना ये है कि इनमें से वो कौन सा जानवर है कि जिसके नाम पर कुरान पाक की एक सूरत है। इनको माइक देंगे। हाथी। बैठ के क्या? हाथी। हाथी के बारे में सोच लें। हिरन भी ऑप्शन में था। समझ लिया। हाथी है जी। चले, आप लोग कह रहे हैं हाथी, सही। सूरत का नाम बता दें, जाएं बताएं। सूरह फील। क्या कहना है? सूरह फील। सूरह फील। जी सूरह फील। इनको भी दे दें जरा। सूरह फील। ये भी कहना है सूरह फील। जी दिखाइए जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी हाथी को अरबी में फील कहा जाता है और फिर जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी जनाब, ये सूरत जो थी सूरह फील, ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। जी चलें, अब आ जाएं आप, आपके लिए दिखाई देंगी पिक्चर्स दिखाएं। जी बारिश का, आबशार का, समंदर, कुएं का, ये 4 पिक्चर्स दिखाई गई। बताइए कि वो कौन सा पानी है जिसे कुरान में बरकत वाला पानी कहा गया है। जी मैंने आपको जो ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिखाए गए वो था बारिश का, दूसरा था आबशार का, तीसरा था समंदर का और चौथा था कौन सा? कुएं का। जी चलें बताएं। बारिश का। बारिश का। जी जनाब, ये कह रहे हैं बारिश का। दिखाई अब्दुल हसीब भाई, बताएं क्या सही कह रहे हैं? बारिश का। आप भी यही कह रहे हैं? जी जनाब, इनको दें जरा सबसे आखिर में, पहुंचाएं जरा माइक। आप बारिश का। बारिश का। आबशार का नहीं है। आप बताएं जनाब। इनको हाँ बारिश का। बारिश का। आप भी बारिश का कह रहे हैं। जी आखिरी जवाब लेंगे। बारिश का। जी ये भी कहना है बारिश का, और देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी दिखाइए। जी जनाब, बारिश का, और इनका जवाब दुरुस्त है। अरे बच्चों, बारिश का पानी ऐसा पानी है कि जिसको कुरान पाक में बरकत वाला पानी कहा गया है। माशाअल्लाह, दोनों टीमों से 2-2 सवालात हुए और दोनों टीमों ने जवाब अपने अपने दुरुस्त दिए, और यूं इस सेगमेंट को भी इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। और जो है क्या बोलते हैं, आप दोनों टीमों के जो स्कोर हो गया, 4 नंबर आपके हो गए और 4 नंबर इनके हो गए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान। हमारा इस्लाम सेगमेंट है आसान सवालात का सेगमेंट है। सवालात होंगे मगर कुछ आसान होंगे। आप लोगों ने जो है जवाब देना उसका, और जो है क्या बोलते हैं, यूं करना है। आसान सवालात में आपको सवालात होंगे मगर रैपिडली जवाब देना होता है, और अगर आपको जवाब ना आता हो आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह और करीम आपको ऑप्शन दे दूंगा। चलें बताइए कि पहला सवाल टीम ए से, बताइए दादा कशबक रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस शहर में है? चले बताएंगे सबसे आखिर में, माइक में बताएं, बैठ के। लाहौर में। सोच लें, आप बताएं। लाहौर में। आप भी यही कहना है लाहौर में? जी लाहौर में। लाहौर में। अगर आप मुझसे ऑप्शंस लेते, मैं आपको ऑप्शन देता कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے شہر لاہور میں موجود ہے، یہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز میں یعنی جماعت میں امام صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ تدی یہ کہہ رہے ہیں مقتدی۔ جی مقتدی، یہ بھی کہہ رہے ہیں مقتدی۔ جی جناب ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے بتائیے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو دسترخوان پر موجود ہو تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں؟ آپشنز دوں؟ گوشت، پھل یا سبزی؟ بتائیں گے؟ سبزی سبزی، سوچ رہے ہیں؟ سبزی سبزی، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ سبزی۔ آپشنز میں گوشت بھی موجود تھا، پھل بھی موجود تھے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا؟ بتائیں، مائک لیں۔ سبزی، یہ بھی سبزی کہہ رہے ہیں؟ جی جناب ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مندشہ کے ناظرین، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں بے شک اس دسترخوان پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں جس پر سبزی موجود ہو۔ سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہو گیا۔ اب بتائیے کہ ایک انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا شیطان کا؟ جی جناب یہ شیطان کا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کا، شیطان کا، آپ بتائیں جناب؟ شیطان کا۔ جی انہوں نے بھی کہا شیطان کا۔ میں نے سوال یہ کیا تھا ایک انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے، انہوں نے جواب دیا شیطان کا۔ اگر یہ مجھ سے آپشن دیتے میں ان کو آپشن دیتا انسان کا، جنات کا یا پھر شیطان کا، اور ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی چلیں اگلا سوال بتائیے کہ ٹیم اے، آپ نے یہ بتانا ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، 2 منٹ رکیں۔ جی قرآن، جی جناب بتانا یہ ہے کہ بتائیے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہونے والے لفظ وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ کا کیا میننگ ہے؟ جی قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ ذکر ہوا ہے وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، اس کے کیا میننگ ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی بتائیں۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جی آپ بتائیں گے؟ نماز قائم کرو، یہ بھی کہنا ہے نماز قائم کرو۔ جی بتائیں۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جی نماز قائم کرو۔ آپ نے جواب دیا نماز قائم کرو۔ جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سب نے ایک جیسا جواب دیا ہے نا، پھر کیوں ماننا؟ کیونکہ اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ نماز قائم رکھو، اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ جی آخری سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے کہ وہ ٹیم بی سے، بتائیے وہ کون سے لفظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں کہ جن پر اذان ختم ہوتی ہے؟ جی چلیں بتائیں۔ لا الہ، بتائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، جی آپ بتائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے مکمل جواب نہیں دیا تھا۔ جی جناب پیارے بچے اور مندشہ کے ناظرین، اب اسکور کچھ یوں ہے کہ 4 پوائنٹ پہلے تھے، اب 3 پوائنٹ مزید بڑھے، یعنی کہ 7 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور 7 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم جی ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور مندشہ کے ناظرین، مقابلہ ابھی تک برابر ہے، آخری سیگمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگلے سیگمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، سیگمنٹ ہے فائنڈ دا۔ جی آپ لوگوں کو معلوم ہے ہوتا کیا ہے اس سیگمنٹ میں؟ اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے، یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کچھ ورڈز موجود ہیں، مگر
ورڈز مکمل نہیں ہیں. ورڈز یہاں پر کچھ الفابیٹس ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کو لگتا ہو کہ الفابیٹ اس جگہ پر آئے گا, آپ نے اس الفابیٹ کو اٹھانا اور یہاں سے یہاں پر لگا دینا ہے. تو پیارے بچوں اگر مدرسے کے ناظرین بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں. اور تو کچھ نہیں ہے, یہی ہے. آپ نے کیا لگایا؟ مائک. کیا لگایا آپ نے؟ آئی. کیا بنا یہ؟ رین. رین یعنی بارش. بارش. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر. جی جناب, عمر بھائی نے جواب دیا رین یعنی بارش. آئی لگایا انہوں نے, ایک ہی الفابیٹ لگایا ہے اور ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پہ جائیں گے. ٹیم اے کو نمبر دلا دیا گیا انہوں نے. اب ٹیم بی, آپ سے کون آنا چاہے گا؟ آپ کی ٹیم سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں جناب. یہ یہاں سے تھوڑی نہ لینا ہے, یہاں سے نہیں لینا. یہ تو ورڈ لگا ہوا تھا بھائی, یہ ورڈ لگے ہوئے. یہ ورڈز ہیں جو ایکسٹرا ورڈز ہیں, نہیں ہے. چلیں جو لگتا ہے آپ کو یہ لگانا ہے یہ لگا دیں بس. جو لگانا چاہ رہے ہیں وہ جو لگانا چاہ رہے ہیں. جی یہ جو لگانا چاہ رہے ہیں ان کو وہ لگانے دیں. ہو سکتا ہے ان کا جواب درست آپ کا جواب غلط ہو جائے. جی کیا بنایا آپ نے؟ ولی. انہوں نے بنایا ولی اور ان کا جواب غلط ہے. آپ اپنی جگہ پر آئیں گے کیونکہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں, یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ الفابیٹس میں موجود, یہ وہ لیٹر میں موجود ہوتے ہیں. صحیح ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اگر کوئی آئے ایکسٹرا جو الفابیٹ ہوتے ہیں اس میں سے دیکھیں. یہ بنتا وہی اگر آپ ایچ لگاتے تو. ٹھیک ہے, آپ سے ہو چکی ہے غلطی. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین, میں آپ کو وحی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہو. اللہ پاک نے اپنے نبیوں تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے. اور اس سوال پہ آپ کو کوئی نمبر نہیں ملا. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آنا چاہے گا؟ وہ جی ٹیم اے کون آنا چاہے گا؟ چلیں آ جائیں. جی ہمارا جو مرادی لفظ تھا وہ تو تھا, کیا تھا؟ وحی. کیا تھا؟ اور آپ نے ولی بنایا تھا. جی چلیں سوچے کیا بنے گا, کیسے بنے گا. جی چلیں بتائیں بھائی, جلدی کریں. انہوں نے ای لگایا ہے اور اب اے لگایا ہے. جی آپ کیا لکھنے چاہ رہے تھے؟ ویتر. کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ ویتر. وطر میں ای آتا ہے. جی. جی ہو سکتا ہے بھائی, دیکھیں سکتا ہے کچھ اور بن جائے, یہ اس جگہ پہ آ جائے. یہ اسپیلنگ تو نہیں ہے وطر کی, یہ وطر کی اسپیلنگ نہیں ہے. جی کچھ اور لفظ بن سکتا ہے. جلدی کریں گے اور ہم کریں گے کاؤنٹ ڈاؤن. کاؤنٹ ڈاؤن کیا کریں گے؟ چلیں کیا بنایا آپ نے اب؟ ویتر. اب آپ اب بھی وطر نہیں ہے یہ, کیونکہ وطر میں جو آتا ہے ڈبل ٹی. صحیح ہے. آپ یہ اور یہ اے ہٹ جاتا ہے, یہ وطر ہو جائے گا. اب آپ کو جو بنانا تھا وہ یہ بنانا تھا. اب اے یہاں پہ لاتے اور ای یہاں پہ لاتے, کیا بنتا؟ کیا بنتا؟ یہاں پر اگر اے لاتے کیا بنتا؟ واٹ
اور ای آر کیا بنتا؟ واٹر. اور واٹر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پانی. جی پانی. اب آپ اپنی جگہ پر آئیں گے اور ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. اور پیارے بچے اور کرس بندش کے ناظرین، واٹر یعنی پانی. پانی ہماری زندگی کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضروری. جی بچوں سے بھی گزارش ہے کہ بچے پانی نہیں پیتے، یعنی کہ اتنا نہیں پیتے جتنا پینا چاہیے. 8 گلاس روزانہ کے جو ہوتے ہیں وہ نہیں پیتے، تو ضرور پیا کریں کیونکہ پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. چلیں اب آ جائیں، کون آئے گا ٹیم بی سے؟ چلیں آپ آ گئے نا؟ آپ آ گئے؟ نہیں آئے؟ آپ آ جائیں. جی کیا بنانے آ رہے ہیں آپ؟ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک بار اے لگایا، دوسری بار بھی اے لگایا، تیسری بار کیا لگاتے ہیں بھائی اب یہ؟ جی ایک اے لگایا ٹی کے بعد، ایک اے لگایا، ایک اے لگایا انہوں نے یہاں پر. کیا بولتے ہیں؟ یہاں پر آ جائیں تھوڑا سا. ایک اے آپ نے یہاں پر لگایا اپنا اے آر کے بعد، یہاں پر کیا آئے گا؟ یہ غلط لگا ہوا ہے، آپ یہ لگا سکتے ہیں. آئی ان کا یہاں کا تھا اور انہوں نے جو بنانا چاہ رہے تھے اس میں لگا دیا تھا انہوں نے، تو یہ ان سے غلطی ہوئی تھی. کیا بنا اب یہ؟ تراویح. کیا بنا؟ تراویح. آپ اپنی جگہ پر آئیں. اور پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، ان کا جواب پیارے بچوں، تراویح ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز میں ٹوٹل 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس نماز میں قرآن پاک بھی ختم کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. جی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں آپ کو آج کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مطلب ہاتھوں کی کون سی انگلیوں کو چومنا چاہیے؟ تو جواب تھا انگوٹھے کو. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا ضرور بتانا ہے. کیسے بتانا ہے؟ کڈس مدی چینل پہ جانا ہے، یہ ایپیسوڈ سرچ کرنی ہے، اور کڈس مدی کے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے اور یہ ایپیسوڈ سرچ کر لینی ہے، اور اس کے کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب لا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا